نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الأمين العزيز الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. صدق الله العظيم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وعلى آله الكرام وابنه الكريم وآله وأصحابه وسلم. صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 22 تک کا درس ہو چکا ہے. آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے یا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. اے حبیب مکرم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب کا حصہ دیا گیا؟ مراد یہاں پر یہودی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو طرح طرح کی بدگمانیاں، بیجا الزامات تراش رہے تھے حضور علیہ السلام کی تعلق سے، اللہ پاک نے آپ کی تعریف قلبی کے لیے، الفت کے لیے یہ آیت کریمہ نازل فرمایا. ارشاد ہوتا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب کا حصہ ملا. یدعون الی کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، انہیں دعوت دی جاتی ہے قرآن پاک کی طرف. لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ سنایا جائے. ثم یتولی فریق منہم، پھر ان میں کا ایک فریق پیٹ پھیر لیتا ہے. وہم معرضون، اور توجہ نہیں دیتا. اس آیت کریمہ میں یہودیوں کی باطنی سازش، یہودیوں کی باطنی کیفیت کو اللہ پاک بیان فرما رہا ہے کہ جو یہودی یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، اور محمد چونکہ بنو اسماعیل میں آئے ہیں وہ ہمارے اسٹیٹس کے لائق ہی نہیں ہے، اس لیے ہم محمد کو نہیں مانیں گے، اور محمد جو کلام سناتے ہیں اسے بھی نہیں مانیں گے. تو اللہ پاک نے کہا آپ ٹینشن مت لیجیے، آپ جس کلام کا پیغام کی شکل میں ان کے سامنے سنا رہے ہیں، انہیں دعوت دے رہے ہیں، آپ دیتے رہیے. فیصلہ میں کروں گا، روگردانی کریں گے، میں اس کی سزا دوں گا، میں اس کا بدلہ دوں گا. اس کو بولتے ہیں تالیف قلبی، یعنی حضور علیہ السلام کو الفت دلانے کے لیے، ٹینشن سے دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا، جس کا ایک صاف اور صحیح عقیدہ اور تصور یہ ملا کہ بندے کو توجہ اللہ میں کامل رہنا چاہیے، چاہے کتنی بھی پریشانیاں، دشواریاں، ظلم و جبر اور استبداد آپ کے سامنے آ جائے آندھی کی شکل میں. کبھی انڈیا کے مسلمان تو اس سے بہتر سمجھ نہیں سکتے. جو ظلم ہو رہا ہے ہم پر، جو زیادتیاں ہو رہی ہے، ہم اپنے پرسنل لا پر عمل نہیں کر سک رہے ہیں، جبکہ جمہوریت کے نام پر انڈیا کا پورے بڑے بڑے مطلب ملک میں شہرا ہے، سیکولرزم میں بہت آگے ہیں، سب مل جل کر رہتے ہیں، روادار رہتے ہیں. لیکن آج ون سائیڈڈ فکر نے مسلمان کو کس طبقے میں لا کر کے کھڑا کر دیا ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں. گائے بھینس کو جو عزت مل رہی ہے وہ مطلب انسان کو عزت نہیں مل رہی، جو جانوروں کو عزت مل رہی ہے وہ انسان کو عزت نہیں مل رہی. خیر، تو اللہ پاک نبی کے ذریعے سے امت محمدیہ یعنی مسلمانوں کو ایک توجہ دلایا ہے. اے بندہ مومن، تو اللہ کی طرف خالص رکھ، ہم تیری مدد کے لیے تیار ہیں. ظاہری ظلم، جبر، پریشانیاں تجھے کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اللہ پاک آگے ان کا بھانڈا پھوڑتا ہے. ذالک بانہم قالوا،
اور یہ روگردانی کیوں کر رہے ہیں، یہ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ ایک جھوٹ عقیدہ گڑھ رکھا تھا یہودیوں نے کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو کہا ہے تم کتنی بھی غلطی کرے گا تھوڑی لمیٹڈ وقت تک کے لیے تمہارے کو جہنم میں رکھوں گا پھر جنت میں ڈال دوں گا۔ یہ یہودی لوگ یہ عقیدہ گڑھ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے کہ ہم سے پرسنل اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، تمہارے کو نہیں معلوم، ہم کتنا بھی محمد کو ستائے جو ہمارے کو تکلیف نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ ایک لمیٹڈ وقت تک کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے کو چھوڑ دے گا۔ چنانچہ اس کا بھانڈا اللہ پاک کھول رہا ہے۔ ذالک بأنہم قالوا، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن تک کے لیے۔ یہ وعدہ ہے پارہ نمبر 1 میں ان اللہ عہد الینا، پارہ نمبر 4 میں ان اللہ عہد الینا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لے لیا۔ وعدہ ہے، استغفر اللہ، کوئی ایسا وعدہ نہیں، نہ توریت میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، کسی کتاب میں وعدہ نہیں ہے کہ کسی کافر کو یہ اللہ کہا ہو کہ جو تم کو کرنا ہے نبی کے ساتھ ظلم جبر کرتے رہو، ہم تم کو جو ہے تھوڑی دیر تک کے لیے رکھیں گے جہنم میں پھر ڈالیں۔ یہ وہ اللہ ہی نہیں ہے جو نبی کی انسلٹی چاہے، وہ اللہ ہی نہیں ہے جو نبی کی بے عزتی چاہے۔ نبی تو اللہ کی توحید کے علمبردار ہوتے ہیں، نبی تو ایکسپلینر ہوتے ہیں توحید کے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ذلت میں ڈال کر کے اپنی توحید کو ذلت میں ڈال رہا ہے۔ توحید کے علمبردار ہوا کرتے ہیں نبی، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کی انسلٹی کرنے والے کو اللہ یہ وعدہ دے کہ تم کو ہم جہنم میں نہیں رکھیں، تھوڑی دن تک کے لیے رکھیں گے پھر جنت میں ڈال دیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں، یہ جھوٹ رہا ہے یہودیوں میں۔ چنانچہ اللہ آگے فرماتا ہے وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور یہ اپنے عقیدے میں مگن ہیں، ان کے عقیدے نے گمراہ کر رکھا ہے، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، کہ کرتے چلے جا رہے ہیں، افترا کرتے چلے جا رہے ہیں، ڈھیٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک لفظ آتا ہے غشاوہ، ایک لفظ آتا ہے ران، ایک لفظ آتا ہے تباہ، یہ سب لفظ آتے ہیں گناہوں کی کوالٹی۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر غشاوہ، پردہ پہلے پڑتا ہے، اور جب گناہ سے باز آ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے، پھر وہ ٹھیک مومن ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس گناہ میں کنٹینیوٹی برتتا ہے تو ران اس پر آتا ہے، ران کلا بل ران علی قلوبہم، ران ایک کالا سا مطلب دھبے کی طرح، داغ کی طرح دل پر اللہ تعالیٰ ڈال، پھر جب خوب کرتا رہتا تو تباہ، اس کو مہر کہتے ہیں، اسٹمپ لگ جاتے ہیں، پھر لوٹنا مشکل ہے۔ قرآن پاک میں پڑھیں ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لن تغفر، ایمان کفر پھر ایمان پھر کفر، اچھا ایک مرتبہ معاف کر دیجیے، ایک مرتبہ معاف کر دیجیے، ایسا اللہ تعالیٰ بھی 2 سے 3 مرتبہ کا ایمان کفر، اگر اس میں زیادتی ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ موقع نہیں دیتا۔ یہ سچ ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ نے مہر لگا دی ہے، تو اب اس شخص کو سوائے اللہ کے محبوب بندوں کی صحبت کے کوئی بھی اس مہر کو مل نہیں سکتا۔ اگر اسی حالت میں وہ رہ گیا تو پھر موت کفر پر طے ہے، کفر پر موت طے ہے۔ کفر میں ٹنا ہو تو صحبت اختیار کرنی ہوگی۔ چنانچہ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ سب پر ایمان اور سب پر ایمان رکھے اور سب کو ایمان کی دولت دے دے، لیکن نہیں، نبیوں کے ذریعے سے ایمان کیوں قبول کرواتا ہے؟ ایک میسج دیتا ہے کہ ہمارے نزدیک مومن کا ایمان وہی معتبر ہے جو بزرگوں کی صحبت سے، جو نیک لوگوں کی صحبت سے۔ میں تو ڈائریکٹ بھی قادر ہوں ایمان دینے کے لیے، ڈائریکٹ بھی قادر ہوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 650 برس کا عرصہ تقریباً گزر گیا تھا کم و بیش، لیکن ایمان والے کہاں تھے؟ تاریخ کہتی ہے موحد تو تھے، اللہ کے پرستار تھے، اللہ کے ماننے والے تھے، تب تو عذاب سے بچے ہوئے تھے۔ اللہ کا ماننے والا نہ ہو تو زمین پر اللہ عذاب ڈال دے، لیکن 650 برس تک ایمان والے نہیں تھے۔ ایمان والے کب ہوئے؟ محمد عربی تشریف لائے، ان کے ہاتھ پر توحید کا کلمہ پڑھے تب ایمان والے۔ اسی لیے دیگر قوم کو اللہ پاک نے قوم کے ذریعے سے یاد کیا، یا قوم موسیٰ، یا قوم عیسیٰ، یا قوم ہارون، یہ سب نبیوں کے بلیور ہونے کے باوجود بلیور کا نام نہیں دیا ان کو، قوم کا نام دیا ہے۔ اور آپ جس کی بلیونگ کرتے ہیں، جس کو مانتے ہیں، تو آپ کا نام نہیں دیا، قوم نہیں دیا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، 88 مرتبہ قرآن پاک میں آپ کو اللہ پاک نے اس نام سے یاد کیا ہے، اے ایمان والو۔ حالانکہ ایمان کا مطلب ہوتا ہے بلیو کرنا، ایمان والو بلیور،
لیکن کسی کو یاد نہیں کیا. اسٹیٹس سمجھیے. اللہ پاک محمد عربی کے صدقے میں آپ کے ایمان پر بھروسہ کرتا ہے, آپ کے ایمان پر بھروسہ فرماتا ہے. دیکھ رہے ہیں, اعتماد فرماتا ہے. ایمان تو قوم موسیٰ نے بھی لایا موسیٰ پر, لیکن جو آپ پر بھروسہ اور اعتماد ہے وہ کسی نبی کی قوم اور ایمان والوں پر بھروسہ نہیں. بڑا اسٹیٹس بلند ہے, بہت اعلیٰ. اللہ آگے فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ, تو ان لوگوں کا کیا ہوگا کہ جب ہم ان سب کو اس دن جمع کریں گے, لا ریب فیہ, جس دن میں کوئی شک نہیں ہے, یعنی جس دن کا ہونا طے ہے, حشر کا میدان, قیامت کا برپا ہونا. وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ, اور پورا پورا دے دیا جائے گا ہر اس جان کو جو جان کمائی ہوگی, یعنی جو کچھ بھی دنیا میں کیے ہوں گے اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی. غور میں کر رہا اللہ تعالیٰ, تم جو کہہ رہے ہو, جو کر رہے ہو, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, تم لفظ منہ سے جو بولتے ہو بولنے کی تکمیل بعد میں ہوتی, لکھنے والے پہلے لکھ لیا کرتے. قول کو کرام کاتبین یفعلون ما یؤمرون, وہی کرتے ہیں جو تم کرتے ہو, سب جانتے ہیں, وہ لکھ لیتے ہیں. نیکی کرتے ہو نیکی لکھتے ہیں, بدی کرتے ہو بدی, بولتے ہو سب کچھ لکھا جا رہا ہے, جو کچھ بھی ہے سب محفوظ ہے. پھر نبی مکرم سنا دیجیے ان کو, کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون, ہر نفس کو پورا پورا دیا جائے گا, وہم لا یظلمون, اور کچھ بھی ظلم زیادتی نہیں کی جائے گی. اب جو کہتے تھے کہ ہم ہی بادشاہ ہیں, اور غلامان رسول کو دیکھ کر, نبی کو دیکھ کر, پیٹ پہ پتھر باندھنے کو دیکھ کر, اچھا کیا مطلب بھوکا رہنا غریبی ہی کی وجہ سے ہوتا تو آج کوئی روزہ نہیں رہتے. بھوکا رہنا یہ خدا کے حکم کی اطاعت ہے, رسول پاک کی اتباع ہے, پسندیدگی مصطفیٰ کا اظہار ہے. نبی جو جنت کو اشارہ کر دے تو کھانا تیار ہو جائے صحابہ کے لیے, وہ پیٹ پہ پتھر کیوں باندھے؟ آج کی امت کو اور ان لوگوں کے تانا کو اللہ کے رسول دیکھ رہے تھے کہ جو تانا دیں گے کہ یہ کیا کریں گے طواف, جن کو مدینے کے بخار میں کھا لیا, پیٹ اندر چلے جاتے تھے صحابہ کرام, کمزوری کی بنیاد پر, واقعی فاقہ کشی کی بنیاد پر, کھانا وغیرہ نہ ہونے کی ظاہری طور پر, اس بنیاد پر یہ لوگ تانا دیتے تھے ہم طواف کرتے ہیں, ہم بریانی کھاتے ہیں, ہم اچھا اچھا کھا کر طواف کرتے ہیں, طواف کمفرٹیبل ہو کر, طاقتور ہو کر ہم کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت کرتی ہے, حبیب مکرم آپ بھی مطمئن رہیے اور غلاموں کو بھی مطمئن کر دیجئے کہ بادشاہت کا یہ نعرہ لگانے والے دیکھیں, قل اللہم مالک الملک, حبیب مکرم ارشاد فرمائیے, اے اللہ تو ہی مالک الملک ہے, تؤتی الملک من تشاء, جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے. یہ بلڈنگوں میں رہنے والے اپنے آپ کو بادشاہ کہہ رہے ہیں, نہیں 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 نہیں, حبیب کی زبان سے کہوا دیجیے, اللہ تعالیٰ کہوا رہا ہے حبیب کی زبان سے, کہہ دو میرے حبیب کہ بادشاہ حقیقی اللہ ہے, وہ جسے چاہتا ہے دنیا میں بادشاہت دے دیتا ہے, وتنزع الملک ممن تشاء, اور جسے چاہتا ہے لے لیتا ہے. دینا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے, لینا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے, لیکن مانگنا ہے تو خیر مانگ, کیوں؟ بیدک الخیر, وتعز من تشاء وتذل من تشاء. شراب پینا عزت سمجھ رہے ہو, لونڈیوں کو نچوانا عزت سمجھ رہے ہو, نماز وغیرہ یعنی اللہ کی عبادت نہ کرنا اس کو عزت سمجھ رہے ہو, خوب اچھا کھانا اس کو عزت سمجھ رہے ہو؟ نہیں. وتعز من تشاء وتذل من تشاء, عزت وہ ہے جسے اللہ چاہ کر کے دے دیتا ہے, اور ذلت وہ ہے جسے اللہ چاہ کر دیتا ہے. تو عزت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے اور ذلت دینا بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے. بیدک الخیر, تیرے ہی ہاتھ میں مولا خیر ہے, تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے. تو یہ بندے بادشاہت چاہیے خیر والی تو رب سے مانگ, ذلت والی بادشاہت نہیں. آج نہ قارون ہے نہ قارون کے خزانے ہیں, آج نہ حامان ہے نہ اس کے خزانے ہیں, نہ شداد ہے نہ اس کی جنت ہے, اور وہی غریب صحابہ آج بھی ہیں, کائنات رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تاج پہنا رہے ہیں, رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی. اور جب ان لوگوں کا نام آتا تو لعنت اللہ علیہ کا لفظ آتا, لعنت ہے نمرود پر, لعنت ہے حامان شداد پر, بولتے ہیں. قرآن پاک نے تو قارون وغیرہ کے
کی حکایت کو بیان فرمایا فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ارے اسے بھی اور اس کی ساری جائیداد کو ہم زمین میں دھسا دیں گے، اور دھسا دیے ہیں۔ وما كان لهم من فئة ينصرونهم من دون الله، تو اللہ کے مقابلے میں ان جیسی قوموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ مددگار تو صحابہ کے، مددگار تو بزرگوں کے ہیں کہ اگر یہ ظاہری طور پر بھوکے بھی نظر آ رہے ہیں، غریب بھی نظر آ رہے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھتے نظر آ رہے ہیں، سائل نظر آ رہے ہیں، محروم ظاہری طور پر نظر آ رہے ہیں، تو ان کی محرومیت یا ان کی سائلیت کے سائل ہونے کو نہ دیکھ رب کی مرضی کو دیکھ کے اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان کو پسند کیے ہوا۔ انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ تو ہی ہر چیز پر قادر ہے، تیری شان یہ ہے کہ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے۔ بڑے سے بڑے لوگوں کو بلا کر لا دیجئے، اللہ کے اپوزیشن کو، اللہ کے محبوب بندوں کو نہیں، ورنہ محمد عربی نے دن کو رات میں داخل کیا ہے۔ سورج جب ڈوبا ہوا نکلا تو رات آئی نا، دن میں داخل کیا، تو اپوزیشن نہیں، محبوب الگ ہوتے ہیں، مردود الگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے اپوزیشن کو بلاؤ، کون ہے جو دن کو رات میں داخل کر دے اور رات کو دن میں داخل کر دے؟ نہیں، اے مولا یہ شان تو صرف تیری ہے، تیرے اپوزیشن کی نہیں ہو سکتی۔ البتہ تو اگر محبوب کو یہ اجازت دے دے تو ہو سکتی۔ مردوں کو زندہ عیسیٰ کر دیں گے، مادہ ذات اندھے کو شفا دے دیں گے، برس کی بیماری والے کو شفا دے دیں گے، اگرچہ یہ تیری شان ہے، لیکن چونکہ عیسیٰ تیرے محبوب بندے ہیں، مردود نہیں ہیں، ریجیکٹڈ نہیں، اور وہ بھی تیری عبادت کی طرف بلانے والے ہیں، وہ بت پرستش کی دعوت نہیں دیتے، لات و عزیٰ کی طرف نہیں بلاتے، ایک معبود کی طرف بلاتے۔ تو جو ایک معبود کی دعوت دیتا ہو اللہ تعالیٰ ان کو اپنا نائب بناتا ہے، ان کو اپنے رحم و کرم کا ظہور کا مرکز بناتا ہے کہ خدا کی رحمت دیکھنا ہو عیسیٰ کو دیکھو، کرم دیکھنا ہو عیسیٰ کو دیکھو، اور خدا کو دیکھنا ہو تو محمد عربی کو دیکھو۔ تو اپوزیشن کا رد فرماتے ہوئے فرما رہا ہے، اے اللہ، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میرا اللہ وہ ہے، یا یہ اللہ، اے اللہ تولج اللیل فی النہار، تیری شان یہ ہے کہ تو رات کو دن میں داخل کرتا اور دن کو رات میں داخل کرتا، وتخرج الحی من المیت، اور زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے، زندے کو مردے سے نکالتا ہے، مردے کو زندے سے نکالتا ہے۔ عالم معدوم میں آپ تھے، کچھ معلوم ہے آپ کو ہم کہاں تھے دنیا میں آنے سے پہلے؟ کچھ نہیں معلوم، مردے کی تو دنیا نہیں معلوم سی دنیا، اب آئے پھر، اور پھر آنے کے بعد جانا ہے عالم برزخ میں، اور برزخ میں رہ کر کے وہاں خالی کھانا نہیں ہے، وہاں پر بھی آپ کو اپنے حساب سے رہنا ہے، اپنے حساب سے مطلب جو آپ ایمان اور عمل کا اسٹیٹس لے کر جا رہے ہیں ویسے ہی آپ کو جنت کی کھڑکی وغیرہ ملنے والی ہے، اسی حساب سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جہنم سے بچائے اور جنت نصیب فرمائے۔ پھر جانا ہے حشر میں، یہ منزل آپ کو، دنیا کی منزل ہی آپ کو برزخ اور حشر تک کی منزلوں کو آسان کرنے کا ذریعہ عظیم ہے۔ دنیا اگر آپ نے صحیح نہیں کیا تو آپ کی قبر اور برزخ اور آخرت صحیح نہیں ہو سکتی، اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کما تدین و تدان، جیسا بوگے ویسا کاٹو۔ یہاں آپ نے ایمان اور عمل صالح بویا ہے تو آپ قبر سے لے کر حشر تک وہی کاٹیں گے، اور یہاں آپ نے اگر بدعقیدگی، بے ایمانی اور بے عملی بویا ہے تو وہی کاٹیں گے۔ صاف کہہ دیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے۔ اللہ فرماتا ہے وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردوں کو زندے سے تو ہی نکالتا ہے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اور تو جسے چاہ لیتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے، جس چاہ لیتا ہے۔ اس لائق تو بنائے ہم اپنے آپ کو کہ اللہ ہمیں چاہنے لگے اور وہم و گمان بھی نہ ہو، پھر ہمیں رزق ایسا ملنے لگے گا۔ ارے محنت آپ کرتے ہو تو سوچتے محنت سے کمائے ہیں، سوال یہ ہے کہ محنت کی طاقت کس نے دیا ہے؟ یہ محنت کی طاقت کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو پھر یہ کیسا تمہارا نعرہ ہے کہ ہم طاقتور ہیں؟ ابے بدتقیدے، تم یہ تو دیکھو کہ یہ طاقت کے پیچھے کس کا؟ تو جب بچہ تھا اس وقت کہیں تو نہیں یہ نعرہ لگایا، ڈائریکٹ اتنا بڑا طاقتور تو ہو نہیں گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ تم چاہت کے لائق بناؤ، ہم بے حساب بھی رزق دینے والے ہیں۔ طاقت میرے نزدیک ڈیپینڈنٹ نہیں ہے،
طاقت بھی ہم دیتے ہیں، رزق کی توفیق بھی ہم دیتے ہیں، محنتیں مشقتیں کرنے کے ذریعے بھی ہم دیتے ہیں، لیکن اتراؤ گے تو ہم غریب کو ایسا دے دیں گے کہ تیری طاقت اپنی جگہ پر رہ جائے گی۔ اتنی طاقت اور تھا فاران کی چوٹی پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما، اعلان رسالت فرما رہے تھے اور یہ لوگوں کہو کامیاب ہو جاؤ گے، تو اتنی طاقتور تھا آپ کا سگا چچا ابو لہب، زبردست طاقت۔ آپ کبھی کبھی آگ جب جلے نا تو آگ کی لپٹ کو آپ دیکھے ہوں گے کتنا خوبصورت دکھتا ہے۔ گرمی میں تو خیر محسوس نہیں کریں گے آپ، ٹھنڈی میں آپ محسوس کریں گے آگ کی جو لپٹ آتی ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے دیکھنے میں، اس کا رنگ اسی لپٹ کی طرح ویسے ہی رنگ کا چمکتا دمکتا ابو لہب کا چہرہ تھا۔ اسی لیے ابو لہب کا نام کچھ اور ہے، لہب بولتے ہیں لپٹ کو، آگ کی لپٹ کو، اور ابو بولتے ہیں والا، تو ابو لہب مانے لپٹ والا، یعنی ایسا خوبصورت، ایسا ہٹا کٹا دکھتا کہ دیکھو تو سڈنلی ایک دم خوبصورت آدمی کو دیکھو تو کیسا ایک دم بالکل اٹریکٹیو ہو جاتے ہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو ایسے ہی تھا وہ، ایسی طاقت لے کر کے آیا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے کہا کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے، تو اس نے ایک جملہ کہا تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا، اپنی طاقت کے بلبوتے انگلی اٹھا کر تم اسی لیے ہم سب کو جمع کیے ہو، اسی لیے جمع کیے ہو، اسی لیے جمع کیے ہو۔ اوہ یہ جملہ بولنا تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ طاقت اللہ دینے والا ہے، اور تم طاقت کی بنیاد پر مصطفیٰ کو زیر کرنا چاہتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ مصطفیٰ پر اتاری، تبت یدا ابی لہب، کہ مصطفیٰ کو تم نے ہلاکت کی بد دعا کی ہے، یہ تیری بد دعا تیری ہی طرف لوٹ رہی ہے، یہاں پریکٹیکل ہو رہا ہے، وہاں تو تھیوری بھی نہیں ہو سکا۔ وہ مصطفیٰ میرے محبوب ہیں، ان کو کیسے وہ بھی کافروں کی بد دعا لگنے دوں گا؟ مومن تو خیر ان کے مطلب یہ کہ پاک کے قدم کے دھول کے برابر بھی نہ ہو سکے، کافر کہاں سے جائیں گے ان کی بد دعا؟ خیر جیسے ہی کہا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ تبا اور خود ہلاک ہو جائے۔ خدا کی قسم تاریخ بولتی ہے کہ آیا تھا بڑا ہٹا کٹا، لیکن جب جا رہا تھا تو ایسے ایسے کر کیے ہوا، پورے ہاتھا پاوا سب کمزور، ساری طاقت جیسے سرنج کے ذریعے سے کھینچ لیا گیا ہو، ساری طاقت کو لے لیا۔ دیکھا آپ نے، تو ہی طاقت دینے والا ہے، تو ہی عزت دینے والا ہے، تو ہی ذلت دینے والا ہے، وہی نبی، وہی محمد، وہی صحابہ، وہی ان کے غلامان، لیکن طاقت نہیں جانتا ہے کہ یہ طاقت ہم نے دیا، ہم نے دیا۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور اے اللہ تو جسے چاہ لیتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ آیت نمبر 27 کا درس، لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ۔ رواداری دیکھیے، اخوت دیکھیے، بھائی چارگی دیکھیے۔ اللہ پاک فرما رہا اے ایمان والو، چاہیے کہ ایمان والے اپنے مومن کو چھوڑ کر کے کسی کافر کو دوست نہ بنائیں۔ لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ، مومن کافر کو دوست نہ بنائیں، من دون المومنین، مومنوں کو چھوڑ کر۔ دیکھیے گا یہاں پر من دون کا لفظ آیا نا، میں ہمیشہ کہتا ہوں نا دون کا لفظ آتا غیر کے معنی میں، غیر کے معنی میں نہیں، اپوزیشن کے معنی میں۔ غیر تو آپ بھی ہیں اللہ کے، ہم بھی ہیں اللہ کے، غیر آپ ہمارے، ہم آپ کے غیر ہیں، لیکن آپ سے ہم سے دشمنی نہیں، دوستی۔ دوست کو غیر نہیں کہا جاتا، جسے آپ کبھی بھی بولتے بھی ہیں نا کہ یار 10 منٹ میں غیر بنا دیے نا، بولتے نہیں 5 منٹ میں غیر بنا دیے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اپنے ہوتے ہیں نا وہاں غیر کا لفظ بھی نہیں بولا ہے۔ تو اللہ کے جو محبوب بندے ہیں وہ من دون اللہ میں شامل نہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں، وہ محبوبان خدا ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پر سے سمجھیے کہ من دون المومنین، مومنین کا غیر، ایسا کیسے ہوتا ہے؟ مومن کو چھوڑ کر کے ایک مومن دوسرے کافر کو دوست نہ بنا، یہ مطلب ہے۔ تو مطلب مومن کا اپوزیشن کافر ہے، اس لیے کہا گیا من دون، کافر کے مقابلے، مومن کے مقابلے، کہ اے ایمان والو تم مومن کو چھوڑ کر کے کسی کافر کو دوست نہ بنانا، محرم راز نہ بنانا، دل کی دکھیاں نہ سنانا انہیں، اس لیے کہ وہ اللہ سے دعا نہیں کریں گے، وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں تو دعا کیا کریں گے۔ لیکن مومن کو اگر اپنا دکھ سناؤ گے تو یہ ضرور کہے گا اللہ تعالیٰ شفا دے، تمہاری درد کو دور کر دے۔ تو مومن کو دوست بناؤ، یہ کہنا چاہیے۔ تو اللہ پاک خود کہہ رہا مومن کو دوست بناؤ۔ پارہ نمبر 25 میں 67 یا 68 میں سورہ زخرف میں اللہ پاک نے کہا ہے کہ مومن اور متقی دوست میدان محشر میں ہم ایک دوسرے کو پاور دیں گے کہ وہ تمہاری مدد کریں۔ شفقت سے، محبت سے تم روتے ہوئے تھے، مومن بھائی نے تمہارے آنسو کو پوچھا ہے، تو اس آنسو کے پوچھنے کو ضائع نہیں کریں گے، اس کو جزا دیں گے، اس کو بدلہ دیں گے۔
تو اللہ پاک ایک آپس میں ایک دوسرے مومن متقی پرہیزگار جو ہوں گی دوستی کو رائگاں نہیں کرے گا، ضائع نہیں فرمائے گا، آپ کی کمی کو اس سے بھرے گا، اس کی کمی کو آپ سے بھرے گا، ایسا مدد فرمائے رب فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی مومن کو چھوڑ کر کافر کو دوست بنائیں گے فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو اللہ کے ہاں ایسے مومن کے ایمان کی ضرورت نہیں، وار بھی کر دے گا اللہ کے ہاں ایسے مومن کی ضرورت نہیں جو مومن کو چھوڑ کر کے نوٹ کی جائے، مومن کو چھوڑ کر کے کسی کافر کو اپنا مہر راز بنائے، دوست بنائے، الا ان تتقوا منهم تقا، مگر یہ کہ اگر کافر سے ڈرنے کا خوف، کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اب ہم دونوں جا رہے ہیں، دوست تو ہے ضرور لیکن خطرہ ان سے، تب جو ہے ان کو چھوڑ دیے تھوڑی دیر کے لیے، ہاں کیا ٹھیک ہے سب ایسا ہے، تو یہاں پر جو چھوڑا جا رہا یہ مطلب پورا یہ نہیں ہے چھوڑ دیا گیا ہے آپ کو ہم چھوڑ دیں، نہیں، مجبوری ہے، اس کو تقیہ بھی بول سکتے، تو اگر ڈر اور خوف ہے ظاہری طور پر تو یہ اس کا حکم مستثنا ہوتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو اگر آپ کو پوری کیپیسٹی ہے، اسی ضمن میں آج جو رحمت کا عشرہ رمضان کا عشرہ گزر رہا ہے، چلتے ایک مسئلہ بتا دوں کہ آپ کے خاندان میں چھوٹے بڑے بزرگ جو بھی ہیں، بھائی بہن جن کو زکوٰۃ دینا جو مستحق ہیں زکوٰۃ کے، آپ سب سے پہلے قریب تک رشتہ داروں کو آپ دیکھیے، اگر وہ آپ کے ولیمے کی شادی میں نہیں آئے ہیں تو آپ دشمنی مت مول لیجیے، آپ کے یہاں مطلب یہ کہ آپ سے اگر جھگڑے ہیں ظاہری طور پر کہ ہماری بہن ہماری شادی میں نہیں آئی، ہمارا بھائی ہماری شادی میں نہیں، ہمارا بہنوئی شادی میں نہیں آیا، میں ان کو زکوٰۃ دیا تھا پرسال، پھر بھی نہیں، عبادت کے معاملے میں ایسے ہی آپ عبادت کیجئے جیسے کہ آپ ٹینشن میں بھی ہوتے ہیں تو 4 ہی رکعت پڑھتے ہیں ظہر میں، ایسا نہیں کہ ٹینشن میں 3 رکعت پڑھتے ہیں، ایسا نہیں، تو ایسی زکوٰۃ جو ہے یہ عبادت ہے، آپ اپنی ذاتی دشمنیوں کو مت دیکھیے، اگر خاندان کا سگا کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہے اور اگر غیر کو آپ دیں گے تو وہ زکوٰۃ اللہ کو نہیں چاہیے، تو زکوٰۃ اللہ کو نہیں چاہیے، زکوٰۃ کا مستحق سب سے پہلے رشتہ دار، رشتہ داروں کو آپ کو دیکھنا ہے، یہ رواداری کمپلسری ہے اور یہ رواداری فرسٹ ہے، اس کے بعد اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو آپ دوسروں کو دیکھیے، تو مجھ رشتہ داروں کو دیکھنا ضروری ہے جب آپ کو قدرت ہو اویلیبل کا اچھی طرح، یا اگر رشتہ دار کو کوئی دوسرے دینے والے ہیں موجود اور تیسرے کو ضرورت زیادہ ہے تو وہاں ضرورت آپ خود کر سکتے ہیں، یہی صورت یہاں بتا رہا کہ اگر مومن بھائی آپس میں دوستی کی پوری طاقت اور قدرت رکھتے ہیں اور کافر بھی ہے سامنے تو نہیں، وہاں پر کافر کو ترجیح ہرگز نہیں دی جا سکتی، اور مومن بھائی سے دوستی نبھانا ہے، یہ دوستی قیامت میں بھی کام آئے، لیکن اگر آپ ظاہری طور پر مجبور ہیں، پریشان ہیں کہ ان کا پریشر ہے، ان کا دباؤ ہے، اب دیکھیے نا کوئی کاؤنسلر بن گیا آپ کے محلے کا کافی، کوئی ایم ایل اے بن گیا، تھوڑی تو جانا ہی پڑے گا آپ کو، گھر بنانے کے لیے اب جانا ہی پڑے گا پرمیشن لینے کے لیے، تو یہ ایک مجبوری ہے، یہ ٹیمپرری چیز ہے، یہ عارضی چیز، ایمان اور توحید کی دنیا میں صحیح اور سچی دوستی یہ ہے کہ آپ مومن کو دوست بنائیں، مومن کو دوست، اللہ آگے فرماتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے، اللہ تمہیں نفس سے ڈراتا ہے، اس آیت کو آج کی تاریخ میں تو اتنے اچھے سے سمجھو، نفس سے ڈراتا ہے، خبردار کھانے کے اہتمام میں غلو مت کرنا، عبادت کے اہتمام میں غلو کرنا، جانتے ہو کھانا رکھ کر کے میں تجھے کیوں بھوکا رہنے کہہ رہا ہوں، کبھی یاد کر لینا کہ وہ لوگ جو غیر رمضان میں بھوکے رہتے ہیں تو احساس کیا ہوتا ہے، بھوکے رہنے کا احساس کیا ہے، یاد کر لینا ان غریب لوگوں کو کہ کھانا ان کے پاس نہیں ہے پھر بھوکے رہتے ہیں، میں نے تجھے اسی کے پریکٹیکل کے لیے فلسفہ صوم اور نماز روزے کا فلسفہ دیا، تو روزے کا فلسفہ کھانے کو یاد کرنا نہیں ہے، غریبوں کو یاد کرنا ہے، ایک فلسفہ یہ بھی ہے، تو تمہیں اللہ ڈراتا ہے اپنے نفس سے، کھانے پینے کے اہتمام کیجیے، اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے تو بہت کیجیے جتنا کرنا ہے، لیکن نہیں، احساس کرنا ضرور ہے کہ ارے باپ رے باپ 12-15 گھنٹے کا روزہ ہے، اتنی یہ ہے، یعنی ہم تو ٹیمپروری ہے کھانے میں تو ہم تو کھا ہی لیں گے، لیکن جو کنٹینیو جن کے پاس کھانا نہیں ہوگا وہ لوگ کیسے رہتے ہوں گے بھوکے، یہ ہے یاد کرنا، یہ ہے فلسفہ، یہ ہے روزہ، چنانچہ جب میدان محشر قائم ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک بندے سے بلا کر کے پوچھے گا، اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کیوں نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا کیوں نہیں کھلایا، تو وہ بندہ کہے گا اے اللہ تو کھانے پینے سے پاک ہے، تو ہمیں کھانا دیتا ہے پلاتا ہے، ہم انسان ہیں، ہم جسم والے ہیں، نہیں، ایک بندہ غریب تھا وہ کھانے کے لیے تڑپ رہا تھا اور تو اس کے قریب سے گزرا اور تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، تو نے اسے پانی نہیں پلایا، تو اسے کھانا پینا کھلا دیتا تو وہ ہمیں کھانا کھلائے سکتا ہوتا، ہمیں پانی پلائے سکتا ہوتا،
کہنا یہ ہے کہ یہ روزہ جو ہے صرف اپنے نفس کی سیرابی کے لیے اور مغرب تک ویٹ کرنے کے لیے نہیں ہے. روزہ نفس کو بچانا اور ان لوگوں کو بھی یاد کرنا جو ہمیشہ کے لیے بھوکے رہتے ہیں, جن کے پاس فاقہ کشی ہے, اور وہ لوگ ایک دن 2 دن 3 دن 5 دن 1 مہینے کی بات نہیں, سال ایسے گزار لیتے ہیں. ان کا کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ خاص رحمت کرم فرماتا ہے ایسے بندوں کے پاس. اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں انہی بزرگوں اور انہی کمزور لوگوں کے وسیلے سے تمہیں رزق دیتا ہوں. ارے واہ, غور کرے جملہ, یعنی ان کو بھوکا جو رکھا ہوں, ان کے بھوکا رکھنے پر جو وہ صبر کر رہے ہیں, ان کے صبر اور بھوکے کے برکت سے میں تمہیں رزق دے رہا ہوں. تو رزق بھی جو تمہیں مل رہا ہے ان بھوکے کی وجہ سے, ان کمزور کی وجہ سے, ان فقیر کی وجہ سے. تو اب رزق ملنے کے بعد اگر ان فقیروں کو یاد نہیں رکھو گے تو پھر وہ رزق نہیں. ان کے صدقے میں, ان کے کرم سے تمہیں ملا. اللہ آگے فرماتا ہے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور تم سب کو اللہ ہی کی طرف تمہارا ٹھکانہ. آیت نمبر 28 ایک آیت اور پر قُلْ إِن تُخْفُوا, اے حبیب مکرم کہیے, إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ وَتُبْدُوهُ, تم جو دل میں سینے میں جو بھی چھپاؤ, کینہ ہو یا نبی کی محبت کا مدینہ ہو, جو بھی تم سینے میں رکھو یا چھپا کر رکھو یا ظاہر کر کے رکھو, یعلمہ اللہ, اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور تم سینے کے اندر تو ایک چھوٹی سی چیز ہے نا, وہ ساتوں طبقات زمین, ساتوں طبقات آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے. ہر چیز کو جانتا. تم ہمارے سامنے فراڈی کر سکتے, دھوکہ کر سکتے ہو, دکھا سکتے ہو تقویٰ وغیرہ, اللہ کے سامنے اگر اخلاص ہوگا وہ بھی جانتا ہے, ریاکاری ہوگی وہ بھی جانتا ہے, کھانے کے لیے روزہ رکھ رہے وہ بھی جانتا ہے, ظہر تک سوئے رہے ہو, عصر کے بعد تک بس 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ, اور وہ بھی 5-6 شکایت کے ساتھ, ارے بہت لگ رہا بہت لگ رہا. نہیں, نفس کو بچاؤ, عبادت میں گزارو, تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد حل ہوگا. ورنہ وہ اللہ رزق دینے کے بعد تجھے کیوں کہے گا کہ رزق مت کھاؤ؟ ایسا کیسے ہوگا؟ رزق نہ کھاؤ روزے کی حالت میں کیوں کہہ رہا ہے وہ؟ اس کا کچھ تو فلسفہ ہو, کچھ حکمت ہوگی, اور حکمت یہی ہے کہ نفس کو کچلو, نفس کو بچاؤ, نفس کو بناؤ, اور ان لوگوں کو یاد کر کے جو لوگ اس طرح رہتے ہیں اور ان کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے. رب فرماتا ہے واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر ممکن چیز پر قادر, ہر چیز پر قادر ہے. دعا ہے پروردگار عالم آج کی خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے. رحمت بھرے عشرے میں, رحمت کے عشرے میں خصوصی رحمت کا فیضان ہم سب پر, ہم سب کی آل اولاد پر, گھر بار پر, ہم سب پر جاری و ساری فرمائے. معاشرے پر, سوسائٹی پر, ملک پر, عالم پر جاری و ساری فرمائے. ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے. جو کمیاں ہو رہی ہوں دور فرمائے, جو کوتاہیاں ہو رہی ہوں معاف فرمائے. جو نہیں رکھ پا رہے ہیں مولا انہیں توفیق نصیب فرما, جو رکھ رہے ہیں مولا انہیں صحت کاملہ نصیب فرما, اور شان روزے کے ساتھ, تقدس روزہ کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما. آل اولاد میں برکتیں عطا فرما, غائب سے رزق عطا فرما. اے اللہ رحمت کا عشرہ ہے, رحم و کرم نازل فرما. 2 دن کے بعد یہ دہا ختم ہونے والا ہے. مولا ہم سب کی مغفرت فرما, ہم سب کو بخشش فرما, ہم سب کو برکت کے لمحات میسر فرما. ہم سب کو جھگڑے سے بچا, حسد سے بچا, کینے اور غیبت چغلخوریوں سے بچا. تمام تر عظمت روزہ کے ساتھ, احترام روزہ کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.